نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل من بین یدیہ اس کے آگے سے ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے تنزیل وہ نازل کرتا ہے من حکیم حمید بڑے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین آیات سے پہلے جس بات کا ذکر فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کہ جس کے بارے میں بعض اس کو نام ماننے کے لیے ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، قرآن پاک سے منہ پھیرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پیچھے ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی چاہے زور لگا لے، نبی پاک علیہ السلام پر یہ بھی الزام لگا دیا انہوں نے کہ یہ قرآن پاک معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لیا ہے یا کسی سے سیکھ لیا ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک کی وجہ سے جادوگر اور آپ دیوانہ اس طرح کے القابات سے پکار کر قرآن پاک سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرضی کوشش کر لو، قرآن میں نہ تو تحریف کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس سے منہ پھیرا جا سکتا ہے، یعنی نہ ہی اس سے کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ اس پر کوئی شک آئے۔ یہ تو لا ریب کتاب ہے، اس میں تو شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمت والے اور بہت زیادہ بزرگی اور تعریف والے رب نے نازل کی ہے۔ ما یقال لک نہیں کہا جاتا آپ سے الا ما مگر وہ جو قد قیل للرسل تحقیق کہا گیا رسولوں سے من قبل کا آپ سے پہلے، ان ربک بے شک آپ کا رب لذو مغفرت البتہ بخشش والا بھی ہے، وذو عقاب علیم اور انتہائی دردناک عذاب والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہ اللہ کی شریعت کو پہنچانے کی وجہ سے جو لوگ آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو آپ کو الزامات دیتے ہیں، جادوگر، دیوانہ اور طرح طرح کے نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کو بدل کر آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ایسے ہی پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی القابات دیے گئے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جہاں اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہیں اللہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صرف ایک ہی بات کو لیے دین کا بگاڑ کرتے رہیں، عمل میں کمی کرتے رہیں، کوئی نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، فرمایا ذو مغفرت وذو عقاب علیم، اللہ اگر بخشنے والا ہے تو سزا بھی دینے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے منہ پھیرنے سے باز آ جانا چاہیے، قرآن پاک کو اپنے لیے ہر طرح اپنی زندگی میں ڈالنے کے لیے اس کے احکامات کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔